الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بندہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو رب العالمین جل وعلا کی رحمت اس پر نچھاور ہونے لگتی ہے، اس پر برسنے لگتی ہے، حتیٰ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے اولا الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا حسرة علی العباد ما یأتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون، اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا ہی کرتے ہیں۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں تو کیا حق نہ مانیں گے۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، باقی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں۔ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں جبھی وہ اندھیرے میں ہیں۔ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال یعنی ٹہنی۔ لا الشمس ينبغي لها
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے، اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دیں جن پر سوار ہوتے ہیں. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا. صدق اللہ العظیم. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین جل وعلا کا مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید، اس کو پڑھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو بسر کیا جائے، یقیناً پھر یہ وہ زندگی ہوگی جو ہمیں آخرت کی خوشیاں نصیب کرے گی، آخرت کا چین، اور وہاں رب العالمین جل وعلا کی رضا کا ہمیں مستحق ٹھہرائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق خیر دے، ہم قرآن پاک پڑھنے والے، سمجھنے والے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان بڑا زبردست ہے، بڑا پیارا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کرم نے اپنی امت کو ایسے گھیرا ہوا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کی چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، قسمت کو جگا دیتے ہیں. کبھی نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لے آتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دیار عاشقان رسول خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے زبردست ولی گزرے ہیں، حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی ہیں. ان کے بارے میں ایک بڑا زبردست واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، آئیے سماعت کرتے ہیں. سن 1295 ہجری کی بات ہے، شوال کا مہینہ تھا. مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شدید بیمار ہوئے، جسم کی ظاہری طاقت میں کافی کمزوری آ گئی تھی. اسی حالت میں ایک روز آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آرام فرما تھے کہ ظاہری آنکھیں کیا بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لا کر اپنے سچے عاشق کو یہ مجدہ سناتے ہیں، یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے چلے آؤ. کیسی عظیم قسمت ہے اس عاشق رسول کی کہ جسے خود سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لا کر یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے غلام ہمارے دیار کی حاضری کے لیے آ جاؤ، کیوں نہیں آتے؟ بہرحال مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بیدار ہوتے ہیں، طبیعت تو پہلے ہی ناساز تھی، لیکن سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن چکے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا جلوہ ابھی آنکھوں نے دیکھا ہے، تو بس وہ ایک شوق، ایک محبت، ایک تڑپ، ایک لگن ہے. اور اس کمزوری کے عالم میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا زاد سفر باندھنا شروع کرتے ہیں اور سفر کی تیاری بالکل شروع کر دیتے ہیں. آس پاس دوست احباب رشتہ دار کہہ رہے ہیں کہ حضور ابھی تو آپ کی طبیعت ناساز ہے اور طاقت بھی اتنی نہیں ہے، کمزور ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرمایا ہے اگر آئندہ سال بھی چلے جائیں گے حج پر، تب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر تو عمل ہو جائے گا، آپ ایسا کیجئے، اس بار نہیں جائیے. لیکن مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پوری کوشش کرتے ہیں اور لگے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا سامان تیار کرتے ہیں. طبیعت ناساز، جسمانی طور پر کمزوری، اور اب تو ہوائی جہاز پر سفر ہوتا ہے، لیکن وہ وقت کیا تھا
ہند سے چند گھنٹے میں اب مدینہ پاک میں پہنچا جا سکتا ہے، اور اس وقت کا سفر تھا کہ بحری جہاز سے کئی دنوں اور مہینوں کے سفر ہوا کرتے تھے۔ لیکن مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک فرمان سن کر کہ مدینے چلے آؤ، گویا وہ نہیں ہوتا کہ بندے کو تمنا ہوتی ہے اب تو بس پر لگ جائیں اور میں اڑ کر مدینے پہنچ جاؤں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے، انہوں نے بلایا ہے جن کے دربار میں حاضری کے لیے اجازتیں طلب کی جاتی ہیں، تمنائیں کی جاتی ہیں۔ خیر، مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ طیبہ کے ارادے سے قدم دروازے سے باہر رکھ لوں فرماتے ہیں کہ بس اب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے تو اب کیا ہو؟ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے ارادے سے بس قدم دروازے سے باہر رکھ لوں، پھر چاہے روح اسی وقت پرواز کر جائے۔ اب جسم کو میں نے نہیں دیکھنا، بلکہ اب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کو دیکھنا ہے۔ اگرچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا ہے، لیکن دیوانے تو پھر دیوانے ہوتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مچلنے والے جو اپنی زندگی اس امید پر گزار رہے ہوتے ہیں کہ بس ایک بار سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک دیکھنے کو مل جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھنے کو مل جائے، اور پھر جس نے چہرہ دیکھا ہو، جلوہ مصطفیٰ کی زیبائیاں دیکھی ہوں، اور پھر ان مبارک لبوں سے یہ بات سنی ہو کہ ہمارے مدینے میں آ جاؤ، تو پھر کیسے وطن میں قرار آ سکتا ہے؟ پھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچ کر ہی قرار آتا ہے۔ اور پھر مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس جذبے اور اس شوق کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا عنوان ہے ہم بھی مدینے جائیں گے۔ آج میٹھے مدینے کی پیاری پیاری باتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ کلام بھی جو شامل کیا جائے گا وہ مدینہ طیبہ کی یادوں سے بھرا اور ذکر مدینہ سے بھرا، اس تڑپ کے ساتھ بھرا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی اپنے پیارے شہر میں، پیارے مدینے میں بلوائیں، ہمیں بھی اپنا روضہ دکھائیں اور وہاں کی سیر ہمیں بھی نصیب فرمائیں۔ آئیے عمر بھائی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، میرے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ کعبے کے گرد گھومیں گے، زمزم پیئیں گے، جھومیں گے، کعبے کے گرد
آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا کہا کا منصب کہا کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے قصد تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا اور جن کا
ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا، جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا۔ بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا، بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا، بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا۔ جگا دیتے ہیں قسمت، چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں، وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روضے پر بلاتے ہیں، جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا، جن کا ستارہ چمکا ان کو طیبہ کا پیغام ملا۔ بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا، بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا سامان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا۔ شکر ادا ہو کیوں کر تیرا، پیارے نبی کی امت میں شکر ادا ہو کیوں کر تیرا، پیارے نبی کی امت میں مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے اے رحمان کیا، مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے اے رحمان کیا۔ شاہ مدینہ دین کی دولت اپنی الفت بھی دی، اور شاہ مدینہ دین کی
سا ہوا تار مدینے جا نہ سکا آغا مقدر سا ہوا تار مدینے جا نہ سکا سے حالات نے جگڑا یوں خون ارمان کیا سے حالات نے جگڑا یوں خون ارمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پہ نظر کرم فرمائی جس پہ نظر کرم فرمائی جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا اللہ رب العالمین جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے مدینے کی بار بار ذوق والی شوق والی ادب والی حاضری ہمارا مقدر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل سلسلہ جاری ہے اور عنوان ہم بھی مدینے جائیں گے ہے۔ ان قریب انشاءاللہ ہم اسکرین پر زیارت کریں گے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا حاجی یافور رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ کی انشاءاللہ ان سے بھی اس حوالے سے مدنی پھول لینے ہیں، حاضری مدینہ کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے۔ عاشق مدینہ جب مدینہ کی طرف جائے تو اس کا کیا انداز ہونا چاہیے انشاءاللہ عز و جل یہ ہم حاجی یافور صاحب سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ کی کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ فضائل پیارے مدینہ کے سنتے ہیں، کچھ خصوصیات سنتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ کو اپنا مستقل مسکن بنایا ہے، جہاں رہنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب فرمایا ہے، ظاہر ہے جانے کائنات ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو کائنات کے دل اس طرف کیوں نہ کھنچیں گے۔ وہ بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ تو مدینے سے الفت ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہے۔ ابتدا کرتے ہیں قبلہ ثاقب حسین شاہ صاحب سے اور کچھ مزید فضائل اور خصوصیات جانتے ہیں مدینہ طیبہ کی، کیا خصوصیات ہیں، کیوں مدینہ جایا جائے۔ ایک بات تو ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ہیں، جہاں آقا ہیں غلام کو تو پھر وہیں کی دھن لگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کچھ فضائل اور برکات مدینہ بیان فرمائیں تو مدینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تبھی تو مدینہ مدینہ ہے۔ حضور علیہ السلام سے پہلے بھی یہاں پر لوگ بسا کرتے تھے، یہاں رہتے تھے، لیکن اتنی کشش پہلے نہیں تھی کہ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی وہاں کا ذکر سننے کے بعد اس شاکان مصطفیٰ تڑپ جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ایک بے چینی رہتی ہے، دل کھچا رہتا ہے۔ سبب ہی کیا ہے اس طرف دل کھچنے کا؟ اصل بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر آرام فرما ہے، تشریف فرما ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں جہاں پر تو وہ جگہ مبارک ہی اتنی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد فرما کر، کہ شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور سبب بھی بیان فرمایا کہ کس وجہ سے اس قسم کو یاد کیا گیا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر میں ہیں تو اس وجہ سے اس شہر کی قسم یاد کی گئی، وگرنہ آپ دیکھیں تو اس سے پہلے بھی تو شہر مکہ میں انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔
انبیاء کرام کا آنا ہوا، اولیاء کرام کا آنا ہوا، تو اچھا کئی ایک اور بھی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے شہر مکہ بڑا مکرم ہے اور افضلیت کا مالک ہے، اور وہاں پر مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسلمانوں کا کعبہ ہے، رخ مسلمان اس طرف کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، کہ چاہے وہ زمزم ہو، چاہے مطاف ہو، حتیم ہو، میزاب رحمت ہو، صفا ہو، مروہ ہو، مقام ابراہیم ہو، کچھ بھی ہو، سارا کچھ موجود ہے، لیکن سبب جو اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے میرے مالک نے، یعنی مکہ پاک کو جو عظمتیں اور رفعتیں حاصل ہیں وہ پہلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی نسبتوں سے ہیں، لیکن یہاں جو قسم کا معاملہ ہے وہ نرالا ہی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ انبیاء کرام تو پہلے بھی تشریف لائے اور اس وجہ سے بھی وہ مکرم تھا، ایسا نہیں تھا کہ کعبہ شریف مکرم نہیں تھا، جبھی تو انبیاء کرام وہاں پر تشریف لاتے رہے، اس کو برکتیں پہلے بھی حاصل تھی۔ لیکن جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ قسم یاد کرنے کی وجہ کیا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں پر قدموں کا لگ جانا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پر کچھ زمانے کے لیے ٹھہرنا ہے، کچھ تھوڑی یوں کہیں کہ کچھ تھوڑے زمانے کے لیے وہاں پر حضور علیہ السلام نے وہاں پر کعبہ شریف کو شرف بخشا، وہاں پر ٹھہرے، تو اتنا مکرم مزید ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم قرآن پاک میں یاد فرمائی۔ تو خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، سب تیرے گھر کی ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں ہے، تو مکہ پاک میں، تو مکہ کی عظمتیں مزید بلند ہوتی ہیں، اور جب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لے کر جاتے ہیں تو پھر مدینہ شریف عظمتوں کا حامل ہوتا ہے اور کئی ایک رفعتوں کا مالک بنتا ہے، کئی ایک وجوہات ہیں۔ دیکھیں اتنا کوئی اور شہر نہیں ہے کہ جس کے اتنے نام ہوں، علماء نے تو 100 سے زائد نام مدینہ پاک کے بیان فرمائے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، اس شہر کو نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ پھر اس شہر کا ایک بڑی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر قیام بھی فرمایا، اور وہاں پر حضور علیہ السلام کا قلب مبارک سکون پاتا ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے کہ میرے آقا کو وہاں پہ قرار ملتا ہے، سکون میرے حضور کا دل وہاں پر پاتا ہے، تو پھر عاشقوں کا دل وہاں پر کیوں نہ سکون پائے کہ جہاں پر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک سکون پاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کی ہوا میں بھی بندوں کے لیے شفا رکھی ہے، یہاں کی گرد میں بھی اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، تو جیسے ہی مدینہ پاک کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو جب گرد اڑتی ہے تو بعض صحابہ کرام نے کیا کیا کہ اپنے ناک پہ کپڑا رکھا، تو حضور علیہ السلام نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر فرمایا اللہ پاک نے اس کی مٹی میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ یہ اتنا مبارک شہر ہے کہ اللہ پاک نے اس کی مٹی میں، مدینہ پاک کی مٹی میں بھی اللہ پاک نے شفا رکھی ہے۔ اور ثاقب بھائی ایک بات آپ کو یاد آئی، آپ نے یہ گفتگو شروع کی نا تو مجھے ایک بات یاد ہے، ہم کہیں سے واپس آ رہے تھے، آپ بھی تھے، عمر بھائی بھی تھے، سلمان بھائی بھی تھے، چشتی صاحب بھی تھے، میں بھی حاضر تھا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ہم، تو جو عاشق رسول گاڑی چلا رہے تھے نا، جب مدینہ کی حدود مدینہ جیسے ہی شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی گاڑی کی رفتار تیز کر دی، اور پھر وہ یہ بات بیان ہوئی کہ اب اسپیڈ کی ضرورت کیا تھی، کیا وجہ تھی، حالانکہ نارمل اسپیڈ سے چل رہے تھے۔ تو انہوں نے بڑا، یعنی یہ دعوت اسلامی کا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایسا کنیکشن جوڑا ہے نا امیر علیہ سنت نے ہر دعوت اسلامی والے کے ساتھ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس لیے جوڑا ہے کیونکہ اب مدینہ آنے والا ہے، حالانکہ وہ بندہ رہنے والا مدینے کا ہے، لیکن اس کے باوجود ذوق کیسا ہے، شوق کیسا ہے کہ تھوڑی سی حدود سے باہر گئے تھے، اب دوبارہ اس حدود حرم کے اندر آ رہے ہیں، مدینہ منورہ کا جو حرم ہے اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو اپنی گاڑی کی رفتار کو تیز کیا جا رہا ہے، اور پھر یہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام بھی جب دور دراز سفر فرما کر اس حرم کے حدود کی طرف آیا کرتے تھے تو پھر اپنی سواری کی رفتار کو تیز کر لیا کرتے تھے۔ محبتوں کے تو نرالے ہی انداز ہیں۔
یہ بھی ایک انداز ہے. اور پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل کہ حضور علیہ السلام اپنی سواری کو تیز فرمائیں, مٹی اڑے تو صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام ان کی بھی تربیت فرمائیں. اور پھر وہاں مدینہ شریف کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جو مدینہ پاک میں دنیا سے جائے گا, دنیا سے تو جانا ہی ہے, اللہ پاک ہمیں بھی جب دنیا سے جائیں تو اللہ پاک یہ کرم فرما دیں کہ حضور کا دیار ہو, حضور کی سنہری جالیاں ہوں, اور حضور کے گنبد خضرا کے سائے میں اللہ پاک ہمارا بھی دم توڑے, وہاں پر ہم حضور کے قدموں میں ایمان سلامتی کے ساتھ اللہ پاک ہمیں بھی دنیا سے جانا نصیب فرمائے. امیر رسول فرماتے ہیں آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کرے دم نکل جائے میرا کاش درے یار کے پاس. عمر بھائی اگر اس کو طرز میں سنا دیں. آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے, جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے, دم نکل جائے میرا کاش درے یار کے پاس, نکل جائے میرا کاش درے یار کے پاس. یہاں پہ دم نکلنے کا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے, جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. اور کیا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت بندے کو نصیب ہو جائے, حضور کے قدموں میں بندے کو موت آئے. دنیا سے تو جانا ہی ہے, اللہ پاک ہمیں جنت البقیع نصیب فرما دے. آمین. یہ خوش نصیبوں کا ایک خاصہ ہے کہ دیکھیں جنت البقیع میں 10,000 تقریباً صحابہ کرام ہیں, اہل بیت اطہار ہیں, پھر کئی ایک اولیاء کرام یہاں پر اور بزرگان دین یہاں پر, کئی ایک خوش نصیب یہاں پر جن کو حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا ہے. اور پھر مدینہ پاک کا ایک اور خاصہ یہ ہے, فرمایا گیا کہ جو وضو کر کے آئے اور مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھے اسے حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہاں کی ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے. یہیں پر وہ مقام بھی ہے جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو راستہ ہے یہ جنت کی کیاری ہے. یہ وہ مبارک جگہ ہے جسے جنت کی کیاری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے. اور اتنا مبارک یہ مقام ہے جہاں پر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمائے ہیں کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں. اور یہ جو فرشتوں کا آنا ہے یہ زندگی میں بس ایک ہی بار ان کو نصیب ہے. قیامت تک پھر ان فرشتوں کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا جو ایک مرتبہ حضور کی چوکھٹ پر حاضری دے لے, حضور کے دربار گوہربار میں حاضری دے لے. یہ تو حضور علیہ السلام کا ہم آسیوں پر کرم ہے کہ جتنی مرتبہ کرم فرما دیں حضور علیہ السلام بلا لیتے ہیں, اور آسی جب پڑے رہیں تو بس پھر پڑے رہیں, وہاں پر بیٹھے رہیں. اٹھنے کا نہیں کہا جاتا کہ اٹھو اور چلے جاؤ, نہیں, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات ہیں. اور پھر مدینہ پاک سے برائی کا ارادہ کرنے والا عذاب میں گرفتار ہوتا ہے. جو مدینہ پاک میں برائی کا معاذ اللہ کوئی ارادہ کرتا ہے, اللہ اکبر, اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے محفوظ فرمائے. اور پھر اسلاف کے انداز بھی دیکھیں خالد بھائی کہ کیا انداز رہے ہیں مدینہ پاک سے محبت کے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کیا ایک عجیب انداز ہے جو حضور علیہ السلام سے کے شہر سے, اور وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت ہے کہ ایک عجیب ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز تھا کہ آپ کوشش کیا کرتے تھے کہ آپ اپنا سارا وقت مدینہ پاک میں گزاریں. قضائے حاجت کی جب قضائے حاجت کے لیے جانا ہوتا تو جاتے اور فوراً پلٹ کر مدینہ پاک میں تشریف لاتے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے سے باہر جائیں اور موت نہ آ جائے. چاہت ہی یہی تھی کہ مدینہ پاک میں موت آئے. شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ قافلہ ٹھہرتا ہے, تو جب میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپاہج ہے, گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے.
کہا کہ مجھے اس کی حالت دیکھ کر بڑا رحم آیا اس پر کہ اسے کوئی سلام بھی کرنا کوئی پسند نہ کرتا ہوگا، چونکہ آپ خود سوچیں نا کہ جو زمین پہ لیٹا ہوا گھسٹ رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ آپ کہتے ہیں میرا دل بھر آیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے سر اٹھا کر کہا کہ آپ کو نہیں پتا موسم کون سا چل رہا ہے؟ معلوم ہے حج کا موسم چل رہا ہے۔ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں بھی حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حیرانگی میں ان سے کہا کہ جناب آپ ہم کو دیکھیں جن کے پاس سواریاں ہیں، ہمیں 1 مہینہ لگے گا، تو حج کو رہ بھی 1 مہینہ گیا، جس طرح آپ چل رہے ہیں اس طرح تو آپ کو 1 سال لگ جانا ہے۔ مسکرا گئے اور کہا کہ شقیق بلخی اب تو بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے۔ کہا کہ مدینہ پاک کی یاد میں کئی سالوں میں گھسٹتا ہوا جا رہا ہوں، یہ آج کا 1 سال تو بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے، بس جاؤں گا میں حج کروں گا، حج کے بعد پھر میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنی جان قربان کر دوں گا وہاں پہ حضور کے قدموں میں۔ یہ بھی عشق والوں کا ایک انداز ہے، اور یہ خالد بھائی سچی بات تو یہ ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم کی خاص نگاہیں ہوتی ہیں کہ جو اس ذوق کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، اور جب یہ تصور مانتے ہیں کہ میں کس جگہ پر حاضر ہوں، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، پھر ان کے ذوق میں مزید اضافہ ہوتا ہے کہ جب اپنے آپ کو ایک بندہ مجرم تصور کرتا ہے اور آقا کی چوکھٹ پہ جب حاضری دیتا ہے اور اپنے گناہوں کو، اپنے اسیاں، اپنے جو بھی معاملات ہیں اس کو سامنے رکھ کر کہ میں آنے کے قابل تھا، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اور مجھے بلایا ہے۔ اور سچی بات تو یہ بھی ہے کہ یقیناً جس پر کرم ہوتا ہے اسی کو بلایا جاتا ہے۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو جو بھی تڑپتے ہیں، اللہ پاک انہیں با ادب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار کی حاضری عطا فرمائے، اور جو جا رہے ہیں اللہ انہیں خصوصیت کے ساتھ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ پاک انہیں با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، کمال تو یہ ہے بندہ جہاں رہے تصور مدینہ میں رہے اور مدینے والے نظر فرمائیں، کرم فرمائے اور شہر مدینہ میں بھی آنا نصیب فرما دیں، تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تمناؤں میں سے ایک بات آپ کے کلام سے جو ہمیں سیکھنے، سننے، سمجھنے کو ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ پے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر ایک کاش، میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں۔ بندہ سوئے بھی تو کچھ ایسا کر کے سوئے نا کہ مدینے کی یاد آئے، مدینے کی بات ہو۔ اور الحمدللہ ہم نے تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو یوں دیکھا ہے کہ رات دیر تک جب مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وقفہ آرام دینا ہوتا ہے تو پھر امیر علیہ سنت ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، سو جاؤ مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ۔ بھئی سو کر مدینے کی یادوں میں کون کھوتا ہے؟ جو دن بھر مدینے والے کی یاد میں رہے، مدینے والے کی سنتوں کا دیوانہ رہے، اس کی طرف سنتوں کی ادائیگی کی طرف بلانے والا رہے، تو جب وہ سارا دن مدینے کا کام کر کے، مدینے والے کی باتیں کر کے سوئے گا تو انشاءاللہ رات کو جو نیند بھی آئے گی نا وہ بڑی چین کی ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو اسی طرح سے زندگی گزارتا رہا تو خواب میں بھی مدینہ دیکھے گا، مدینے والے کو دیکھے گا، اور کیوں نہ دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہتے ہیں اس سے اپنی زیارت کرواتے ہیں، اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ کئی عاشقان رسول نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو نبی کے عاشق ہوتے ہیں، درود و سلام پڑھنے والے ہوتے ہیں، حضور کی سنتوں سے لگاؤ رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کو خواب میں بار بار دیکھتے ہیں۔ نقی بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک شہر ہے، شہر مدینہ ہے۔ قرآن مجید اس کا کس انداز سے تذکرہ کرتا ہے، اسلاف اہل اللہ کیسے ان کے دل مدینے کی جانب کھچے چلے جاتے ہیں، کچھ روشنی ڈالیں، کچھ ہمیں ذوق دیں، شوق دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاذ زمن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، پتہ نہیں انہوں نے وہ کس کیفیت میں لکھا ہے، جب بھی اس کو پڑھیں سنیں تو ایک عجیب سا سما ہوتا ہے۔ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلیں
چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. تو یہ شعر انہوں نے پتہ نہیں کس کیفیت میں کہا ہے. تو حج کے بعد مدینہ شریف جانا، لیکن جو لفظ مدینہ ہے نا، یہ تو ہے ویسے ایک جرنل نام ہے، ہر شہر کو مدینہ کہا جاتا تھا، لیکن جب حضور مدینے میں جلوہ گر ہو گئے، اب جب بھی بولیں گے مدینہ تو وہ ذہن ادھر ہی جاتا ہے. سبحان اللہ. جیسے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ گجرات میں رہے. گجرات کے قریب ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے مدینہ، گاؤں کا نام ہی مدینہ ہے. صحیح. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ گجرات کے اڈے میں چلے جاتے جہاں سے اس گاؤں کی طرف ٹانگے جایا کرتے تھے. تو وہاں سے آوازیں آتی تھی مدینہ مدینہ مدینہ. کسی نے کہا آپ نے جانا تو ہوتا نہیں، یہاں آ کے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہا میں نے جانا تو نہیں ہوتا، لیکن یہ جو ٹانگے والے آواز دیتے ہیں نا مدینہ مدینہ، تو اس سے مجھے بڑا ذوق ملتا ہے اور میں تصور میں اپنے حضور کے مدینے میں چلا جاتا ہوں. تو مدینہ پاک وہ جگہ ہے. ہم جا رہے ہیں کعبے کا طواف کریں گے، اور یہاں میں امام فن جر و تعدیل یحییٰ بن معین علیہ رحمہ کی بات کروں. آپ نے فرمایا سفرۃ الی المدینہ احب الیہ من 200 طواف. فرمایا مدینہ کی طرف ایک بار سفر کرنا مجھے 200 طواف کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. مدینہ کی راہوں پہ چلنا. جذب القلوب میں ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے فرمایا جو مسلمان مدینے کی زیارت کی نیت سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے رحمت کے ساتھ اس آنے والے کا استقبال کرتے ہیں. تو مدینے کی جو راہ ہے، مدینے کا سفر ہے. اور تفسیر در منصور میں بڑی خوبصورت بات لکھی. فرمایا کہ اذا کان یوم القیامت زفت الکعبۃ البیت الحرام الی قبری. حضور فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے گھر کعبہ کو دلہن بنا کے میرے روزے کی طرف روانہ کر دیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں ابھی میں اپنے قبر انور سے باہر نہیں آؤں گا کہ وہ کعبہ میرے پاس آ کے کھڑا ہوگا اور کہے گا السلام علیکہ یا محمد، سلام ہو آپ پر. وہ جن کی ہر زبان، ہر جگہ، ہر لمحہ لہجہ تعریف ہی تعریف ہے. حضور فرماتے ہیں میں جواب میں کہوں گا وعلیکہ السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے گھر تجھ پر بھی سلام ہو. پھر حضور فرماتے ہیں میں اس سے پوچھوں گا کہ تم میری امت کا حال بیان کر. میری امت تیرے پاس آئی، طواف کیا، حج کیے، عمرے کیے، حال بیان کر. تو کعبہ مجھ سے کہے گا من جاءنی فانا اکفیہ ومن لم یاتینی فانت تکفیہ. حضور جو میرے پاس آیا میں اس کے لیے کافی ہوں، اسے میں جنت لے جاؤں گا. جو نہ آ سکے آپ ہیں، آپ شفیع ہیں، آپ اسے جنت لے جائیں گے. تو کعبہ یہ حضور سے کہے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی خصوصیت کو یوں بھی واضح فرمایا. آپ نے فرمایا کہ مجھے پوری روئے زمین میں اپنی قبر کے لیے سب سے پسندیدہ جگہ یہ مدینے کی جگہ. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، جب حضور یہ فرما رہے ہیں تو پھر غلام تو غلام ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کو یہ دوسرے نمبر پہ اور مدینہ کو پہلے نمبر پہ رکھتے تھے، یعنی مدینہ کو افضل کہتے تھے کہ مدینہ میں حضور ہیں. مدینے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ افضل کہا کرتے تھے. تو مدینہ صرف مدینہ ہی نہیں بلکہ مدینہ تو نبی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. اب قرآن پاک کے اس سینیریو میں دیکھیں، کوئی بھی دربار ہے کسی کا بھی بادشاہ کا تو وہ خود قانون بناتے ہیں کہ ایسے آنا ہے، یوں انٹری ہوگی، اتنی دیر گفتگو ہوگی، اس لہجے میں بات ہوگی، یوں سلام ہوگا، یوں کلام ہوگا. ٹھیک ہے.
وہ جتنے بھی قانون بناتے ہیں خود بناتے ہیں اور انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کائنات میں ایک دربار ایسا بھی ہے جس کے قانون صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنوں اور فرشتوں کے لیے بھی ہیں۔ وہ کسی انسان نے نہیں بنائے بلکہ انسانوں کو پیدا کرنے والے رب نے بنائے ہیں کہ یوں آنا ہے، یوں کلام کرنا ہے، اتنی آواز ہونی چاہیے۔ اس نبی کے دربار کا مقام یہ ہے۔ کہیں تو فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائی بعدکم بعدا، انہیں نام لے کے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اور کہیں ادب یوں سکھایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ولا تجہروا لہ بالقول، ولا تجہروا لہ بالقول، سبحان اللہ، کہ اس اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ ایک دوسرے سے آواز تمہاری بلند نہیں ہونی چاہیے، تمہارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ۔ امام مالک موجود ہے مسجد نبوی میں، صحیح، تو وقت کا بادشاہ ابو جعفر منصور آتا ہے اور اس کی گفتگو میں آواز تیز ہو گئی، تو امام مالک علیہ الرحمہ نے اسے نصیحت فرمائی، فرمایا کہ اللہ پاک نے قرآن میں ایک قوم کی تعریف کی ہے، ایک قوم کی مذمت بیان کی ہے، اور اس جگہ کا ادب سکھایا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم، یہاں آواز بلند نہ کرو۔ قوم کی تعریف کی ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کیا بات ہے، کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے بخشش ہے۔ جن کی مذمت بیان کی فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو آپ کو ندا دیتے ہیں حجروں کے باہر سے، وہ آوازیں بلند کرتے ہیں، فرمایا جو اونچی آواز کرتے ہیں ان کی مذمت ہے، جو آوازیں پست رکھتے ہیں ان کی تعریف بیان ہوئی۔ حضور کی عزت احترام جیسا ان کی زندگی میں تھا ظاہری زندگی میں، ویسا وصال ظاہری کے بعد بھی ہے۔ اب جب اس نے یہ سنا تو اس نے ایک سوال پوچھ لیا، اس نے کہا حضور یہ ارشاد فرمائیں میں یہاں موجود ہوں، مجھے بتائیں میں قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کروں یا حضور کے روزے کی طرف رخ کر کے دعا کروں؟ تو امام مالک نے فرمایا اپنے چہرے کو حضور سے نہ پھیر، ہوا وسیلتو، یہ جو حضور ہیں وسیلتو کا وسیلتو ابی کا آدم یوم القیامہ، یہ نبی تیرے بھی وسیلہ ہیں اور قیامت والے دن تیرے باپ آدم حضرت آدم علیہ السلام کے بھی وسیلہ ہوں گے، ان کے ذریعے تو اللہ تیری سفارش قبول کرے گا اور ان کی شفاعت کو تیرے حق میں اللہ بنائے گا، ان سے رخ نہ پھیر، ان سے چہرہ نہ پھیر۔ تو یہ مدینے کا ادب احترام قرآن نے یوں بیان کیا کہ یہاں جا کے، اور پھر جب یوں بیان کیا ہے تو مفتی احمد یار خان، مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ کو دیکھیں، امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کو دیکھیں، جنہوں نے مدینے پہ کتابیں لکھی۔ صاحب بہار شریعت لکھتے ہیں کتنا ادب، صرف مدینے کا نہیں، مدینے میں رہنے والی چیزوں کا ادب۔ اللہ کہا جب مدینے میں جائیں تو وہاں بکثرت جنگلی کبوتر ہوتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، اڑتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، تم انہیں تکلیف نہ دینا، ایذا نہ دینا، ڈرانا نہیں، اڑانا نہیں، بلکہ ان کا ادب کرنا ہے کہ وہ حضور کے مدینے کے کبوتر ہیں۔ تو مدینے کی گلیوں کا ادب، مدینے کی ہر چیز کا ادب، کہ اسے اب نسبت ہے حضور سے، حضور کے مدینے۔ کلام لکھا نا، وہ مدینے کے پیارے کبوتر تجھ کو آئے نظر جب برادر، ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر۔ اچھا، ایک وہ عقل ہے جو فضول میں چلتی چلی جا رہی ہے، وہ سوال کیا قائم کر رہی ہے، اب کبوتروں کو بھی سلام کہنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کہنا ہے۔ اور یہاں دیکھیے مزاج عشق کیا کہہ رہا ہے کہ مدینے کے کبوتر اس لیے نہیں کہ وہ کبوتر ہیں،
بلکہ اس لیے کہ وہ مدینے کے کبوتر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ یہاں تو بندہ گرمی زیادہ پڑ رہی ہے تو آج فیس بک یوں اٹھا کر بندہ دیکھے نا تو 6 پوسٹیں اس بات پر نکل آتی ہیں کہ جناب اللہ کی اس مخلوق کا بھی خیال رکھیں، چھتوں میں پانی رکھیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تو پھر مزاج ہی الگ ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانگی، حضور کی وارفتگی میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مدینے کے کبوتر ہیں، حضور کے شہر میں رہنے والے ہیں، تو ان کو بھی دانے کھلاؤ۔ اور جب مدینے پہنچے ہو تو مدینے میں بسنے والوں سے مل رہے ہو نا، تو ان کو بھی امیر اہل سنت کی طرف سے سلام کہا جائے۔ اور یہ ایک دیوانگی کا عالم ہے، وارفتگی کا عالم ہے، اہل مدینہ کے ساتھ محبت کا عالم ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت کے لیے جو دعائیں دی اور جب کی جو بات تھی وہ ہو گئی، لیکن بعد والے اسے یاد کیسا رکھا کرتے تھے۔ یہاں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں پڑھنا چاہوں گا۔ رب العالمین جل وعلا نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے، یعنی جو مکے میں پہلے موجود تھے، پھر اللہ کی راہ میں انہوں نے ہجرت کی، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو ہم رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ جانتے۔ یہ جو لفظ ارشاد ہوا آیت کریمہ میں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ جنہوں نے مکے کو چھوڑا تو ہم دنیا میں اسے بہترین گھر دیں گے اور بہترین مقام دیں گے، اچھی جگہ دیں گے۔ ارشاد فرمایا اس اچھی جگہ سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہی شہر مدینہ ہے، کہ وہاں سے جب نکلے تو جو اچھی جگہ رب العالمین جل وعلا نے لوگوں کے لیے عطا فرمائی، ان مہاجرین کے لیے جس کا انتخاب کیا گیا، وہ جگہ مدینہ تھی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں کسی مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز بطور عطیہ و نذرانہ کے دیتے تو اس سے فرماتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت دے، اسے لے لو، کیونکہ یہ وہ ہے جس کا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں جو آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کئی بہتر ہے۔ اور اس کے بعد فاروق اعظم یہ آیت کریمہ تلاوت کیا کرتے تھے کہ بھائی مدینہ بہتر ہے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً کا معنی یہ مدینہ ہے، تو مدینہ کے فضائل، مدینہ کے برکات، پھر وہاں کی رونقیں اور وہاں کی جو رعنائیاں ہیں وہ جدا گانا وہاں کے۔ تو عمر بھائی ذرا اگر آپ اس بات کو لیں تو اور مزہ آئے گا کہ پہاڑوں میں بھی حسن، کانٹے بھی دلکش۔ لوگ تو پھولوں پر فریفتہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن مدینہ کی بات تو یہ ہے کہ یہاں کے تو کانٹے بھی دلکش ہیں، پہاڑوں میں بھی حسن، کانٹے بھی دلکش ہے، قدرت نے کیسا سوارا مدینہ۔ پہاڑوں میں بھی حسن، کانٹے بھی دلکش، پہاڑوں میں بھی حسن، کانٹے بھی دلکش ہے، قدرت نے کیسا سوارا مدینہ ہے، قدرت نے کیسا سوارا مدینہ، عجب رنگ پر ہے پہاڑ مدینہ، عجب رنگ پر ہے پہاڑ مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، خدا
سبحان اللہ۔ والا حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، وہاں کے تو ذروں کی کیا بات ہے، اور ملائک لگاتے ہیں۔ حسن رضا خان صاحب نے لکھا ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ یہ خاک مزار مدینہ کا کمال ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو بار بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیار دیکھنا نصیب فرمائے۔ ناظرین کی کالز بھی بتائی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ ہیں، کچھ کالز بھی لیتے ہیں انشاءاللہ، میسیجز بھی شامل کرتا ہوں۔ آج ناظرین نے جو میسیجز کیے ہیں اس میں کلام اور مدینہ کی حاضری کے کلام، ماشاءاللہ اللہ آپ سب کے بھی ذوق و شوق کو سلامت رکھے۔ میسیجز کرنے والے، کالز کرنے والے، مالک کریم سب کو ذوق والی، ادب والی، شوق والی حاضری عطا فرمائے۔ آئیے کال سنتے ہیں۔ اطہرت طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، ہم بھی مدینے جائیں گے، جو عنوان دیا گیا ہے بہت سارے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی سے جب سے منسلک ہوئے اور امیر اہل سنت سے، تو مدینے کی تڑپ، ذوق، شوق، طلب یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ارشاد فرمائیے کہ اس کے حاضری کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، کس طرح حاضری نصیب ہو سکتی ہے، اس پہ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے ایک بات تو یہ ہے کہ جو حج پر جانے والے ہیں نا، تھوڑا ان کی خدمت کر لی جائے اور اللہ کریم توفیق دے، موقع دے تو کوئی کچھ بھجوا دیں وہاں کے لیے، آسانی ہو جائے اور کچھ سامان پہنچ جائے گا، اسباب پہنچ جائیں گے تو اللہ نے چاہا ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ درود پاک کی کثرت، علماء نے ایک زبردست وظیفہ لکھا ہے مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے۔ اس وظیفے کو اپنایا جائے، کثرت سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے، ان پر درود پڑھا جائے، ان کی سنتوں کو اپنایا جائے، انشاءاللہ حاضری مدینہ نصیب ہوگی۔ مزید کال دیجیے۔ خالد بھائی، مدینہ شریف جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ کون سا وظیفہ اور کون سا عمل کرنا چاہیے جس سے مدینہ شریف کا جلد بلاوا آ جائے، اور مدینہ شریف کی کس طرح ہمارے دلوں میں تڑپ پیدا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ پاک خیر فرمائے۔ ایک بات تو یہ عرض کی کہ درود پاک کی کثرت کی جائے، مزید کس طرح تڑپ پیدا ہو سکتی ہے اور کیسے بلاوا آ جائے، ثاقب بھائی کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی جائے، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جائے۔ جیسے آپ نے فرما دیا ہے، حاجی جو جا رہے ہیں حاجیوں کی خدمت کی جائے، تو اس سے بھی یہ ہے کہ بلاوے کی صورت بنتی ہے۔ حاجی غفور صاحب پچھلے دنوں تشریف لائے ہوئے تھے نا، تو ایک پروگرام ختم ہونے کے بعد گفتگو چل رہی تھی، کیونکہ اس دن بھی یہ تھا کہ ہم اینڈ پر گفتگو لیں گے مدینہ طیبہ کے آداب اور حاضری وغیرہ کے حوالے سے، لیکن بہرحال آف دی ریکارڈ پھر یہ ہوا تھا کہ ہم انشاءاللہ کچھ باتیں کریں گے۔ اس میں سے ایک بات حاجی غفور صاحب نے ارشاد فرمائی تھی کہ مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے تو ایسے تیار ہونا چاہیے جیسے وہ شادی کے لیے دلہا کو تیار نہیں کر رہے ہوتے، کوئی کچھ باتیں کر کے کچھ ایسی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، ایسے ہی آقا کریم کی بارگاہ میں بندہ جا رہا ہے تو ایک تو تیار ہو کے جائے، اور دوسرا یہ کہ جب حضور کی بارگاہ میں جانا ہے نا، یہ بھی حاجی غفور صاحب کے مدنی پھولوں میں سے ایک بات تھی، فرمایا اجازت بھی تو حضور سے مانگے، طلب کرے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کتنے کلام اس پر ہیں کہ حاضری کی اجازت مل جائے، اور اس طرح کے کلام میں بھی اتفاقاً کوئی مصرع، ہاں مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، اس طرح کے کئی کلام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہیں۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ بادشاہ کے دربار میں بندہ حاضر ہوتا ہے تو پہلے حاضری تو لگاتا ہے، عرضی تو پیش کرتا ہے کہ بھائی یہ میری درخواست ہے، میرا نام آ جائے تو پھر مجھے وقت دے لیا جائے، مجھے طلب کر لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی عرضیاں پیش کرتا رہے، جب وہ منظور فرما لیں گے باقی سارے کام ہو ہی جانے انشاءاللہ۔ مزید کال دیجیے گا۔ میری ایک ویستھائی والی نعت سنا دیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، ماشاءاللہ بہت پیارے کلام کی فرمائش آپ نے کی۔ اچھا جی، کلام کے میسیجز بھی ہیں۔ حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے، مبارک پور سے یہ میسیج ہے۔ اچھا جی، آقا صدلے مدینے تے ٹر گئے کنے سفینے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔
اچھا جی، عبدالحبیب بھائی کو بھی پروگرام میں بلایا جائے، نگران شورا کو بھی بلایا جائے، عید سے پہلے بلایا جائے، یہ ساری فرمائشیں بہرحال آ رہی ہیں اور ان کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ اچھا جی، میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی، اس کلام کی بھی فرمائش ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مینو شوق مدینے جاوندہ، یہ کلام سنا دیجئے۔ لکھا ہے کہ کچھ لوگ یہاں رہ کر تو تڑپتے ہیں، روتے ہیں کہ ہم بھی مدینے جائیں گے، مگر جب آقا انہیں بلاتے ہیں تو ان لوگوں کا وہ سوز و گداز باقی نہیں رہتا۔ ہم کیا کریں کہ مدینے جا کر بھی سوز اور رکت باقی رہے۔ ماشاءاللہ، بڑے کمال کا میسج ہے بھائی آپ کا، اللہ کریم برکت دے آپ کو، انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا جی، مدینے مجھ کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں، ٹھیک ہے جی، اس کلام کی فرمائش ہے۔ مجھے بھی ایک کلام سنا دیں، میں بھی مدینے جاؤں گا، ٹھیک ہے جی، اللہ پاک برکت دے۔ چلیے جی، کچھ کالز دیجیے گا۔ میرا نام محمد زید اقبال اطاری ہے، سنگا بنگا سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خان سے گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، بہت مہربانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید؟ میں پنڈی سے اسد بات کر رہا ہوں، نعت خان حضرات سے میری مدنی التجا ہے کہ سنا دے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور پیر صاحبان کی حفاظت بھی فرمائے، ان کو صحت کاملہ، عمر خضری، نیکیوں بھری، سعادتوں والی نصیب فرمائے۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام محمد سلیم ہے، نعت واندے ہے، سب گنبد والے منظور دعا کرنا۔ سبحان اللہ، اس کلام کی بھی فرمائش ہے بھائی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ حاضر ہے درے دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ نواب شاہ سے میسج ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ، اللہ کریم برکت دے آپ کو۔ اچھا جی، ماشاءاللہ، کیا پیارا موضوع رکھا ہے، مدینہ مدینہ ہو گیا، یہ کلام سنا دے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، جزاک اللہ خیرہ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میسیجز اور بھی ہیں، ویسے میں نے تقریباً پڑھ لیے ہیں، اور کچھ ریپیٹ فرمائشیں ہیں، یعنی بار بار ایک ہی کلام کی فرمائشیں، تو وہ میسیجز کچھ اسکپ بھی کیے گئے ہیں۔ ابھی ایک پیکج شامل کرتے ہیں سلسلے میں، جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل عمر بھائی سے پھر کلام بھی سنیں گے۔ رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا بڑا زبردست ایک پیکج ہے مدینہ منورہ کے فضائل کے حوالے سے۔ مدینہ پاک میں 3 زلزلے آئیں گے، قرب قیامت کی علامات میں سے بھی ہے، اور پھر اس کا کیا معاملہ ہے، آئیے کیا بیان کیا جا رہا ہے، غور سے سنتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں المدینہ کالکیری تنفی خبثها وینسع طیبها۔ آقا فرماتے ہیں مدینہ بھٹی کی طرح ہے جو لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے اور اچھے کو خالص کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی مدینہ پاک کی نرالی شان ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ زمین مدینہ میں کھوٹوں کو نکالنے، گھروں کو چھانٹ لینے کی تاثیر شروع ہی سے ہے اور آخر تک رہے گی۔ جو منافق یا غیر مسلم وہاں مر بھی جائے، وہاں دفن بھی ہو گئے، ان کی لاشیں وہاں سے نکال دی گئیں۔ غرض کے زمین مدینہ کسی منافق کو زندگی میں ہی نکال دیتی ہے اور کسی کو بعد موت نکالتی ہے۔ ہاں، قرب قیامت میں چھانٹ کا اثر نمودار ہوگا، جسے ہر شخص اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دجال نے آنا ہے، یاد رہے، قیامت سے پہلے دجال نے آنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس دوران آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا یوم الخلاص وما یوم الخلاص، صفائی کا دن کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا حضور، اس سے یوم الخلاص سے، صفائی کے دن سے کیا مراد ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا اور بہت پہاڑ پر چڑھ کر مدینہ طیبہ کی طرف دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا، تم وہ سفید محل دیکھ رہے ہو، یہ احمد مجتبیٰ کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دجال مدینہ پاک میں آنے کی کوشش کرے گا، مگر مدینہ منورہ کے سب راستوں پر فرشتے حفاظت کے لیے موجود ہوں گے، لہذا دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب مدینہ پاک کے قریب ایک خالی زمین پر ٹھہرے گا، پھر مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے۔ یاد رکھیے گا، قیامت سے پہلے
مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے جس سے گھبرا کر سارے منافق مدینے سے نکل کر دجال کے پاس پہنچ جائیں گے. آقا نے فرمایا یہ یوم الخلاص یعنی مدینہ پاک کی صفائی کا دن ہوگا. عاشق ہوں گے, دیوانے ہوں گے, مدینہ پاک سے محبت کرنے والے ہوں گے, وہ اس زلزلے کے بعد بھی مدینے کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ارے مدینہ چھوڑ کے کہاں جانا ہے, اگر موت نے بھی آنا ہے تو اس سے اچھی جگہ کون سی ہے. آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے, کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. تو جو سچے ایمان والے ہوں گے وہ ان زلزلوں سے بھی مدینہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور منافق مدینے سے نکل جائیں گے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اسی لیے تو پھر مومنین کو, ایمان والوں کو, مسلمانوں کو, عاشقان رسول کو مدینے سے محبت ہے, اور یہ لپک لپک کر چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جہاں ہیں وہیں سے مدینے پہنچ جائیں, اور جو زلزلے آئیں گے پھر ان میں جو نکل کے بھاگیں گے وہ دجال کے قدموں میں پھر پناہ لے رہے ہوں گے. ہمیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ ہی عزیز ہے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے, ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر سے میٹھے مدینے میں پہنچنا بھی نصیب کرے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں بھی ثابت قدمی نصیب فرمایا. آئیے عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ کلام شامل کرتے ہیں. عمر بھائی, ناظرین کی فرمائشیں ہیں, ان کو پورا کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا, میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا. اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی. مدینے والا ہے بلوا رہا ہے, مدینے والا ہے بلوا رہا ہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ, عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے. ہر مقام سے بالا ہے, ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روضہ ہے. ہر مقام سے بالا میٹھے نبی کا روضہ, عرش اولا سے آیا. کیسا پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد, کیسا پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد, اتنا ہے میٹھا میٹھا
افضل ہوا مدینہ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ کے حصے میں اس کے آیا، حصے میں اس کے آیا، میٹھے نبی کا روضہ حصے میں اس کے آیا، میٹھے نبی کا روضہ عرش اللہ سے آیا، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ، میٹھے نبی کا روضہ کعبے کا بھی ہے کعبہ، میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مقام سے بالا، بادل گرے ہیں بارش برس رہی ہے، بادل گرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روضہ، لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکان سے بالا، ہجر و فراق میں جو یار اب تڑپ رہے ہیں، ہجر و فراق میں جو یار تڑپ رہے ہیں، ان کو دکھا دے مولا، ان کو دکھا دے مولا، میٹھے نبی کا روضہ ان کو دکھا دے مولا، میٹھے نبی کا روضہ عرش اللہ سے آیا، جس وقت روح و تن سے عطار کی جدا ہو، جس وقت روح و تن سے عطار کی جدا ہو، سامنے خدایا، ہو سامنے خدایا، میٹھے نبی کا روضہ ہو سامنے خدایا، میٹھے نبی کا روضہ عرش اللہ سے آیا، میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکان سے بالا، میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکان سے بالا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ سوئے لالزار پھیرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھیرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھیرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھیرتے
سے شیطان ہزار پھیرتے ہیں، تجھ سے شیطان، تجھ سے شیطان ہزار پھیرتے ہیں، وہ سوئے سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ملاحظہ آپ فرما رہے ہیں اور عنوان چل رہا ہے ہم بھی مدینے جائیں گے. سوال کیا گیا تھا کہ مدینہ طیبہ جانے والے یا جانے کی خواہش رکھنے والے دوری میں تو بڑے تڑپ رہے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں، اور بعض کا انداز ایسا بھی ہو جاتا ہے پھر جب پہنچ جاتے ہیں تو وہ سوز و گداز باقی نہیں رہتا جو پہلے ہوا کرتا تھا. اس حوالے سے ثاقب شاہ صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ سوز و گداز کیسے قائم رہے مدینہ طیبہ پہنچ کر، مکہ پاک پہنچ کر؟ کن اعمال کو پھر اختیار کیا جائے، کیا کریں؟ خالد بھائی، مدینہ پاک میں جانا یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور مدینہ پاک میں جانے کا مطلب اپنی بخشش کا ساماں کروانا ہے. سبحان اللہ. کہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ جو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، وہاں پہ جا کر اللہ سے معافی مانگیں اور حضور ان کی سفارش کریں تو جا کر اللہ کو خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ بندے کی بخشش کی جگہ وہ ہے، یہ مقام ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بخشش ہوتی ہے. اور شیطان لعین کبھی نہیں چاہتا کہ بندہ مومن بخشا جائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ دنیا سے چلا جائے. اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ کسی طریقہ سے اس کا دل وہاں پہ نہ لگے اور بخشش نہ ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم جائیں تو اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنی بخشش کروانی ہے، ہم بخشش کے لیے جا رہے ہیں. اللہ پاک توفیق دے تو ہمارا یہ ذہن بنے کہ ہم نے حضور کا دیدار کرنا ہے. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کھا، بلکہ ایسی بھی روایات کی جس میں حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا. یہ اللہ کے کرم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کرم نوازیاں فرما دے اور اسے حضور علیہ السلام کا دیدار عطا فرما دے. تو شیطان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا. شیطان کا یوں سمجھے کہ اس وقت اتنا زور لگاتا ہے کہ کس طریقے سے مسجد میں اس کا دل نہ لگے، حضور کی بارگاہ میں دل نہ لگے. اس کو فوراً شہر کی طرف، مارکیٹ کی طرف، شاپنگ کے لیے اس بہانے بس نکالنا ہے. آئے گا حاضری دے کر، دل نہیں لگ رہا ہوگا، نکل جائے گا. تو سب سے پہلے تو یہاں سے ہم نے تیاری کرنی ہے. خالد بھائی، تیاری کا انداز یہاں سے یہ ہوگا کہ ہم نے یہاں پر پاکستان میں یا دنیا بھر کے جہاں سے بھی عاشقان رسول آئیں، یہاں پر رہ کر اپنی عبادت کا ذوق بنائیں. سب سے پہلے چونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نارملی عبادت کی فرض پڑے سنت موقدہ ادا کرنی اور بس چلے گئے، نہیں، بلکہ ہمیں پوری نماز ادا کرنے کی عادت بنانی ہے، قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنائیں. ہم یہ تیاری ہے نا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا دل لگے وہاں پر، آپ کے ذوق میں اضافہ ہو، تو آپ باقاعدگی کے ساتھ آپ نماز نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، اشراق چاش پڑھیں، پوری نماز آپ ادا کریں، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں روزانہ جتنا ہو سکے. اللہ پاک توفیق دے تو ایک ایک منزل پڑھنے والے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جو ایک ایک منزل قرآن پاک کی پڑھتے ہیں، یا ایک پارہ قرآن پاک کا آپ تلاوت کریں. درود پاک کے لیے آپ وقت نکالیں، یعنی آپ اپنے آپ کو یہاں سے تیار کریں کہ میں نے عبادت میں اپنا دل لگانا ہے. جس خوش نصیب کا خالد بھائی ذہن بنتا ہے کہ میں نے عبادت کرنی ہے، اللہ کی خوب عبادت کرنی ہے، وہ چاہے مکہ المکرمہ، چونکہ مکہ پاک میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ شیطان وہاں پر بھی دل نہیں لگاتا. آئے گا، اپنے وہ مناسک ادا کرے گا، فوراً باہر نکلے گا. اچھا عمرہ ہو گیا، اس کے بعد جب آنا ہوگا حج سے پہلے یا حج کے بعد بھی، وہ بس آئے گا، طواف کیا، بمشکل طواف کیا، ایک کا طواف کیا، یا بیٹھے گا تھوڑی دیر دیکھے گا اور فوراً ہوٹل کی طرف دل، ایسا لگتا ہے کہ دل ہوٹل کی طرف کھنچ گیا. یہ بھی شیطان کا وار ہوتا ہے. تو اس وار کو کاٹنے کے لیے ہمیں یہاں پر اپنا ذوق بنانا ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادت کا. اور یہ ذہن بنا لیں، ہم مکہ پاک میں ہوں گے
جتنے بھی دن ہوں انشاءاللہ ہم قرآن پاک مکمل ختم کر کے وہاں سے اٹھیں گے. اچھا دن طے کر لیے جب پتہ چل جائے گا اتنے دن ہے، مثال کے طور پر 10 دن ہے، ہم 3 پارے روزانہ کے پڑھیں انشاءاللہ آپ کا 10 دن کے اندر قرآن پاک ختم ہو جائے گا. آپ کا مکہ پاک، اچھا وہاں کی ایک نیکی بھی 1 لاکھ کے برابر ہے. یوں اگر تصور بندے گا کہ میں نے 1 قرآن پڑھا 1 لاکھ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب. پھر مدینہ پاک میں حضور کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے اگر ہم تیاری اس انداز میں کریں کہ 1 لاکھ مرتبہ ہم درود پاک پڑھیں، 63,000 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 92,000 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اچھا پھر وہاں پر حضور کی بارگاہ میں جب جائیں وہاں پر بھی ہم قرآن پاک 1 مکمل پڑھیں، نوافل پڑھیں، تو یوں کچھ اعمال ہمیں لانے ہوں گے یہاں سے بھی اور وہاں پر جا کر بھی. جب ذوق بن جائے گا عبادت کرنے کا تو انشاءاللہ وہاں پر بھی پھر ذوق بنے گا. دوسرا یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے خوش نصیب عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے کہ جو عاشقان رسول حضور کی محبت میں خود بھی روتے ہیں اور وہ تڑپ رکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے دیدار کی، مدینہ پاک کی. ایسوں کی صحبت اختیار کی جائے. پھر جاتے ہوئے اللہ پاک توفیق دے تو قرآن پاک کی تلاوت سنیں، پھر نعت سنیں، خوش الحان اللہ پاک توفیق دے تو ہم خود ہی نعت پڑھیں، وگرنہ جو اچھی نعت پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ ہو جائیں یا کسی کی نعت سن لیں. نعت شریف سننے سے بھی انشاءاللہ یہ ذوق بنتا ہے. آپ یکسوئی کے ساتھ آپ بیٹھیں اور پھر دوستوں کے ساتھ اور یوں آپ ان سے جدا ہو جائیں. آپ اکیلے حاضری دیں گے تو انشاءاللہ یوں بھی آپ کے ذوق میں اضافہ ہوگا. عاشقان رسول کے ساتھ حاضری دیں، اللہ پاک توفیق دے تو امیر اہل سنت کے ساتھ جس انداز میں حاضری ہو وہ پھر آداب بھی بیان کرتے ہیں اور پھر وہ ایک عشق رسول کا جام بھی پلاتے ہیں. وگرنہ یہ انداز نہیں ہے تو کم سے کم آپ اکیلے حاضری دیں اور مسجد نبوی شریف میں آپ اکیلے بیٹھیں گے اور قرآن پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اس انداز میں آپ کے ذوق میں اضافہ ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کریم توفیق خیر عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. بالکل تھوڑا سا مارجن لیتے ہیں اور نقی عارف بھائی سے کچھ مزید بات کرتے ہیں. نقی بھائی کیا جدول بنائیں، کیا کریں؟ بس کعبہ دیکھ لیا، مسجد نبوی دیکھ لی، اب تو فارغ ہے، اب ہوٹل نہ جائیں تو اور کہاں جائیں؟ کوئی اور بھی جگہ ہیں جانے کی؟ مسجد قباء ہے، ان جگہوں کو تلاش کریں جہاں حضور تشریف لے گئے. ایسے کئی مقامات جہاں مدینے کی گلیاں ہیں اور حضور کی نعتیں پڑھتے ہوئے ان گلیوں میں چلیں اور یہ تصور کریں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، یوں تبلیغ دین کے لیے جاتے رہے. فرمایا گیا نا کہ ذرہ ذرہ مدینہ طیبہ میں اور کعبۃ اللہ المشرفہ کے گرد مکہ مکرمہ میں زیارت ہے، تو ان زیارتوں کا پتہ تو چلے کہ یہ کون سی زیارت ہے جو میں کر رہا ہوں. کچھ ایسی کتاب گائیڈ کر دیں اگر کہ اس سے پتہ لگ جائے یہ کتاب پڑھ لو تو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں یہ زیارت موجود ہے. جیسے عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھیں. رفیق الحرمین میں تصویریں وغیرہ بھی دی گئی ہیں اور اس طرح زیارات کا بتایا بھی گیا ہے، انہیں بھی دیکھیں. اور اس طرح پھر یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں ساری زیارتیں کر لیں تو اب بس ختم ہو گیا. سید الشہداء جنہیں گورنر مدینہ کہا جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں بار بار حاضری دیں کہ جنہیں حضور نے خود فرمایا یا فاعل الخیرات، اے خیرات بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے، ان کے پاس جائیں اور ان کی سفارش سے حضور کی بارگاہ میں دعائیں کروائیں. علماء نے لکھا ہے 3 ہستیاں ایسی ہیں وہاں کہ ان کی سفارش کو رد نہیں کیا جاتا. ایک حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو جہاں جہاں ممکن ہو سکے وہاں وہاں جائیں اور ان سے سفارش کروائیں. یہ بات شاید پہلے بھی کی گئی کہ ایک شخص بڑے وظیفے کرتا تھا کہ حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، لیکن اسے زیارت نصیب نہیں ہوتی تھی. کسی نے اسے کہا کہ حضور کی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے سفارش کرو. وہ شخص مقام ابوا پہنچتا ہے اور جا کے سلام عرض کرتا ہے اور کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر کے، درود پاک پڑھ کے، اصالِ ثواب کر کے عرض کرتا ہے کہ آپ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بارگاہ میں میری سفارش کر دیں کہ حضور کی مجھے زیارت نصیب ہو جائے۔ وہ شخص کہتا ہے یہ میں عرض کر کے جب واپس آیا سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک پھولوں والی جگہ ہے، کوئی باغ ہے اور رش لگا ہوا ہے۔ میں قریب ہوا تو ایک نورانی چہرے والی شخصیت، عظیم ہستی، وہ بلند جگہ پہ کھڑے ہیں اور لوگ آتے ہیں مل کے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی میں قریب ہوا ان کی نظر میرے اوپر پڑی تو فرمایا جلدی جلدی میرے قریب آؤ، تم تو وہ ہو جس کی سفارش میری ماں نے کی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کے پاس بار بار جایا جائے، ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، اور ایسے مقام دیکھیں وہاں جا کے گناہ کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ گناہ بندہ کرے یا کسی کا برے الفاظ میں تذکرہ کرے، وہاں تو عبادت اور عبادت ہی کرنی ہے۔ نقیب بھائی یہی بات ہے نا، فضول بیٹھا کے ہوں گی اور ان کی بھی یہیں سے اگر تنقید نہیں کی جائے گی، جائزہ نہیں لیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہاں جیسے غیبتوں بھرا ماحول ہے، الزام تراشیوں والا ماحول ہے، وہاں جا کر بھی یہی کر رہے ہوں گے تو جیسے وہاں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے ویسے ہی گناہ کی ہلاکت خیزی بھی بڑھ جاتی ہے۔ گناہ سے بھی انشاءاللہ اپنے آپ کو بچانا ہے، نیکیوں میں لگنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا اگر شربت پینا ہے تو پھر درود السلام کی کثرت بھی کرنی ہے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے سلسلے کو ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بنائے، مدینے پہنچنے کا سبب بھی بنائے اور ہم سے راضی بھی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام، ان سے کہنا ہو جب سامنے سبز گنبد تمہارے چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے